اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے یعنی اللہ جل شانہ نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تیرے پروردگار کی قسم ہم یعنی اللہ جل شانہ انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گٹھنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ ہم یعنی اللہ جل شانہ پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ پھر ہم یعنی اللہ جل شانہ انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم یعنی اللہ جل شانہ پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گٹھنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کے سامنے ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ
ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ہم یعنی اللہ جل شانہ تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتہ کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ جل شانہ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اللہ جل شانہ کی آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ اسے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ جل شانہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنُمِدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم یعنی اللہ جل شانہ سے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے اس کے بعد لے لیں گے اور یہ بالکل اکیلا ہی ہمارے یعنی اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔
کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ انسان سے مراد یہاں کافر بحیثیت جنس کے ہے جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں، اور استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی جب انسان بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جائے گا تو کیا مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ یعنی کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے، اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے۔ جسی جاس کی جمع ہے، جسا یجسو سے، جاسن گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہیں، یہ حال ہے، یعنی اللہ جل شانہ دوبارہ انہی کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر اللہ جل شانہ ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر دیں گے کہ یہ محشر کی ہولن آنکھیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتا ہے، ابن آدم اللہ کی تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا اللہ کی تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں، یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ دوسری مرتبہ۔ اور اس کا اللہ کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عطیہ بھی عطا یا تو سے عاطن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بہت سرکش اور متمرد، مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو اللہ جل شانہ الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا و عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں سلیہ مصدر سمائی ہے، سلایا یسلی کا معنی ہے داخل ہونا، یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر صحیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پھلک جھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح،
کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ بحوالہ البخاری کتاب الجنائز و مسلم کتاب البر۔ یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں حتما مقضیہ یعنی قطعی فیصل شدہ امر کہا گیا ہے، یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ابن کثیر و ایسر التفاسیر۔ اور کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ جماعتوں میں کس کا مرتبہ زیادہ اور کس کی مجلس شاندار، یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ، فقراء مسلمین اور اغنیاء قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے فقیر لوگ ہیں، ان کا دار الشورى دار ارقم ہے، جبکہ کافروں میں ابو جہل، نضر ابن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور ان کی عالیشان کوٹھیاں اور مکانات ہیں، ان کی اجتماع گاہ دار الندوہ بہت عمدہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھی لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ دنیا کا یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ علاوہ ازیں یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب ہمیں آ گھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس وقت کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہاں ازالے و تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آیت 77 تا 82 کے پس منظر میں بتلایا گیا ہے کہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا والد عاص ابن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اس کے ذمے خباب ابن ارت کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح۔ جب اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا تو وہاں وہ یہ رقم ادا کر دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب البیوع باب ذکر الکین الحداد و تفسیر سورہ مریم میں مسلم صفۃ القیامہ باب سوال الیہود عن الروح۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی، یا اللہ جل شانہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ صرف تعالیٰ اور آیات الہی کا استہزاء اور تمسخر ہے۔
یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو اللہ جل شانہ ہے، یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد اور نہ کوئی جتہ۔ البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر کے لیے بڑھاتے رہیں گے۔